ولا كتاب بعده ولا شريعة بعده ولا دينية بعده ولا إمامة بعده ولا خطابة بعده ولا رسالة بعده ولا أمة بعد أمتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في أمتي 30 كذابون، وفي رواية دجالون، كلهم يزعم أنه نبي. أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز سامعین، برادران اسلام، بھائیو، دوستو، بزرگوں، قرآن کریم سے 2 مقام سے مختصر تلاوت. احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرامین نبوی پڑھا. دعا ہے افضال اشرار حق سچ کہنے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی ان آیات اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے ساتھ وابستہ ہے. یوں تو اسلامی سال کا یا رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں بہت سارے اہم واقعات ہیں اور عنوانات
مثال کے طور پر اس ماہ مقدس رجب المرجب ان 4 اشہر حرم میں سے ایک چوتھا مہینہ حرمت والا جن میں قتال لڑائی اللہ نے حرام قرار دی یہ ہے۔ اسی طرح ایک عنوان اس ماہ مقدس کا یہ بھی ہے کہ رجب المرجب میں شب برات جو ایک مستقل ان مقدس راتوں میں سے کہ جن میں اللہ رب العزت انسانیت کی فیصلے اور تقدیر کے مطابق معاملات جو سپرد کرتے ہیں وہ ہے۔ ان عنوانات میں سے ایک عنوان یہ بھی ہے کہ 22 رجب المرجب کو صرف اور صرف متحدہ ہندوستان کے اندر ایک 22 رجب جس کو کنڈوں کے نام سے جانا اور متعارف کرایا جاتا ہے اور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اجمعین کی ذات گرامی ان کے حوالہ سے گفت و شنید کرنے کی بجائے اس دن ان کی چونکہ یوم وفات ہے تو خوشی منائی جاتی ہے، لوگوں کو میٹھا کھلایا جاتا ہے۔ ایک عنوان اس ماہ مقدس رجب کا شب معراج بھی ہے کہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف پر بلایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ الگ ایک عنوان اور موضوع ہے اور طویل ترین موضوع کہ جس کا انکار آج دنیا میں قادیانیت و مذہبیت کے شکل میں بھی کرتی ہے اور دیگر لوگ بھی، کہ ایک ہی رات میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شام اور شام سے پھر عرش معلیٰ تک کیسے گئے اور کیسے آئے۔ اس لیے کہ جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اپنے عقول کے مطابق دیکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ دھوکہ کھاتے ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب قرآن ہیں اور انبیاء کے خاتم ہیں، رسولوں کے آخر ہیں، پیغمبروں میں آخری ہیں اور تمام انبیاء کے امام الانبیاء اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے، اسی طرح اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی شکل میں معجزہ عطا فرمایا، معراج کی صورت میں حضور کا معجزہ ہے، لیکن اگر ایک ہی خلاصہ اور نتیجے کے اوپر دیکھا جائے تو ایک ہی بات ذہن میں اگر بٹھا لیں تو کبھی کسی کی عقلی دلیل کے اندر آنے کی ضرورت نہیں کہ حضور اپنی مرضی سے نہیں گئے، حضور اپنی منشا سے نہیں گئے آسمانوں پہ اور مکہ سے شام، بلکہ بلانے والی اللہ پاک کی ذات ہے، لے جانے والا جبریل امین ہے، سواری براق ہے۔ جانے والا اپنی مرضی سے جائے تو اس کی چال میں اتار چڑھاؤ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن جب بلانے والا خود اللہ ہو، مسبب الاسباب ہو، تو پھر اسباب کی پھر چھوٹا سا لمبا سفر ہونے کے ناطے سوالات اور اعتراضات، اور اسی طرح زمین سے آسمان، آسمان سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا بھی نیچے آتے وہ اللہ جائیں بھی اور آئیں بھی، کہ ابھی بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، تو جب یہ بات اگر ماننے پہ آئے تو عقل کے حوالے سے نہیں بلکہ نقل کے حوالے سے دیکھیں کہ بلانے والی اللہ پاک کی ذات ہے اور دلیل قرآن میں ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، نص قطعی۔ تو یہ الگ ایک عنوان اور موضوع ہے، لیکن آج میں 2-4 باتیں جو گفت و شنید ختم نبوت کے حوالے سے اور رد مرزیت کے حوالے
اور فروری کا مہینہ اسلام کے لیے، مرزیت و قادیانیت کے لیے ایک اہم تاریخ اور وقت رکھتا ہے۔ مثال کے طور پہ 6 فروری 2018 کو قادیانیت و مرزیت کے خلاف پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے طرز عمل کے اوپر عمل کرتے ہوئے آزاد کشمیر کی اسمبلی نے اتفاقی طور پر، آئینی طور پر اور قانونی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت اور کافر قرار دیا۔ پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو فیصلہ سنا، 6 فروری 2018 کو آزاد کشمیر کی اسمبلی نے فیصلہ سنا۔ اسی طرح فروری کا مہینہ قادیانیت و مرزیت کے لیے ایک صدباب اور فیصلہ جو رکھتا ہے وہ یہ بھی کہ 7 فروری 1935 کو پاکستان بننے سے پہلے ریاست بہاولپور کے اندر آئینی طور پر، قانونی طور پر اور عدالتی طور پر ریاست بہاولپور نے ایک فیصلہ سنایا تھا 7 فروری 1935 کو کہ قادیانیوں کے ساتھ رشتہ ناتا، لین دین اسلامی نقطۂ نظر سے اور قانونی طور پر نہیں ہو سکتا، اور موقف یہ تھا کہ قادیانی کسی مسلک کا نام نہیں، کسی مکتب فکر کا نام نہیں، قادیانیت مرزیت کا نام ہے، ارتداد کا نام ہے اور کفر کا نام ہے۔ اس کی پیچھے ایک تاریخ ہے، وہ میں مختصراً اپنے وقت کے اندر آپ حضرات سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے عالم دین تھے حضرت مولانا الہی بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، ڈیرہ غازی خان سے ان کا تعلق تھا، ان کی شادی ہوئی، ایک لڑکی اور بیٹی ہوئی، اہلیہ فوت ہو گئی۔ اس بیٹی کا نام رکھا غلام عائشہ بی بی۔ انسان ہے، تقاضۂ بشریت، دوسرا نکاح کرنا چاہا۔ اس دور کے اندر بھی آج کے دور کے مطابق کچھ نہ کچھ یہ اثرات اور ریت رواج تھی کہ بٹا سٹا کے اوپر رشتے ناتے ہوتے تھے، جس طرح آج بھی ہوتے ہیں بعض مقامات پر کہ لڑکی لو اور دو، کل کو خدا نخواستہ ہماری لڑکی کے اوپر کوئی نفع نقصان ہوا تو آپ کی لڑکی کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ وہاں اگر ایک گھرانے کی انبن ہو گئی، قدرتی طور پر ان کا نباہ نہ ہوا تو دوسری بچی کا دوسرے گھرانے کے اوپر بھی وہی عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو بٹے سٹے کے حوالے سے انہوں نے یہ اپنا مائنڈ رکھا کہ ہم اپنی لڑکی آپ مولیہ بخش صاحب کو تب دیں گے جب آپ اپنی بیٹی غلام عائشہ کا نکاح ہمارے بیٹے عبدالرزاق کے ساتھ کریں گے۔ انہوں نے بٹے سٹے کے اوپر اپنا نکاح کیا اور پڑھانے کی غرض سے ڈیرہ غازی خان سے سفر کیا اور مہند شریف ترنڈا محمد پناہ جو موجودہ ایک رحیم یار خان کا ایک حصہ ہے، وہاں پڑھانے کے لیے چلے گئے، مدرسے کے اندر ایک ادارے کے لیے۔ 1 سال گزرا، 10 سال گزرے، بچی بھی جوان، بچہ بھی جوان، مولوی صاحب پڑھا رہے ہیں وہاں مہند شریف ترنڈا محمد پناہ میں، اور ادھر سے عبدالرزاق وہاں پر پہنچا، بالغ بھی ہوا، اسلام کو چھوڑا، قادیانی ہوا اور مرزئی ہوا۔ اس عبدالرزاق نامی نے مولوی صاحب سے جا کر کہا کہ آپ کی لڑکی اور میرا تو نکاح بچپن میں ہو چکا، اب رخصتی کی چاہیے، بچی کو الوداع کرے، میرے ساتھ رخصتی کرے۔ مولوی صاحب کو اطلاعات مل چکی تھی کہ عبدالرزاق اب مسلمان نہیں رہا، یہ قادیانی ہو گیا ہے، یہ مرتد ہو گیا ہے، یہ مرزئی بن گیا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ عبدالرزاق اگر بات ہوتی کسی مسلک کی کہ دیوبندی جیسے کوئی بریلی بن جاتا، بریلی سے اہل حدیث بن جاتا تو بچی کے الوداع کرنے میں کوئی قباحت نہیں تھی۔
کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، لیکن تم قادیانی بن چکے، مرزئی بن چکے ہو، اور اسلام کے نقطۂ نظر سے قادیانیت و مرزیت الگ ایک مذہب کا نام ہے اور ختم نبوت کے انکار کا نام ہے۔ لہذا اب بچی کا آپ کے ساتھ نکاح باقی نہیں رہا، آپ کسی اور جگہ شادی کریں اپنی، اور ہم اپنی لڑکی کا کسی اور جگہ نکاح اور دوستی کرتے ہیں۔ اس کا موقف قادیانی عبد الرزاق کا یہ تھا کہ قادیانیت، مرزیت، احمدیت جو ایک ہی روڑی گند کا نام ہے، اس نے کہا کہ احمدیت و مرزیت ایک مسلک کا نام ہے، ایک مکتب فکر کا نام ہے، کوئی الگ مذہب نہیں، ارتداد نہیں، کفر نہیں، یہ بھی اسلام کی ایک شاخ ہے اور اسلام کا ایک مسلک ہے اور مکتب فکر ہے۔ اس نے سورسز استعمال کیے، پیسہ دیا پولیس کو، گھروں کے اوپر چھاپے ڈلوائے کہ بچی کو اٹھوائیں، وہ میری اہلیہ ہے، قانونی طور پر میرا نکاح ہو چکا۔ مولوی صاحب نے جا کر احمد پور شرقیہ کی عدالت میں یہ نکاح کے تنسیخ نکاح کے حوالے سے رٹ دائر کی غلام عائشہ کو مدعیہ بنا کر کہ عبد الرزاق مرتد ہو چکا ہے، لہٰذا اب قانونی طور پر بھی ہمیں حق حاصل ہے کہ ہمیں بچی کے نکاح کو فسخ کیا جائے اور جگہ نکاح کرے بچی کا۔ عدالتوں کی سپیڈ اتنی زیادہ کہ فیصلہ کرنے پہ آئے تو تاریخ بھی نہ ہو فیصلہ کر دیتی ہے، اور جب نہ کرنے پہ آئے تو ہزاروں سال بیت جائے، فیصلے نہیں ہوتے، نسلیں بدل جاتی ہیں۔ چنانچہ 1926 کے اندر احمد پور شرقیہ کی عدالت میں یہ کیس دائر ہوا، 24 جولائی 1926۔ کیس نے اپنی رفتار پکڑی، چلتے 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 1931 تک پہنچا۔ 31 کو احمد پور شرقیہ نے یہ کیس ٹرانسفر کیا بہاولپور ریاست کے کورٹ کو۔ جج محمد اکبر رحمت اللہ علیہ اس کورٹ کے اندر بحیثیت ایک سیشن جج کے تھے، اور اس کیس کو اب جو دائر کیا گیا 1931 میں شرعی نقطۂ تحقیق کے حوالے سے کہ اس کیس کو شریعت کی ضرورت ہے، دنیا کے قانون کی ضرورت نہیں، اس کو لارڈ میکالے کے آئین کے مطابق نہ دیکھا جائے، انگریز کے آئین کے مطابق نہ دیکھا جائے، اس کیس کو دیکھا جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئین کے مطابق دیکھا جائے۔ اس لیے کہ نکاح اور فسخ جب بھی دیکھا جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھا جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کیس چلا تو یہاں جب پیش ہوا اس عدالت کے اندر جج محمد اکبر کی عدالت میں، تو انہوں نے فرمایا کہ اب وکیل نہ آئے، بلکہ اس کیس کو شرعی ضرورت ہے تحقیق کی، تو دونوں فریقوں کے علماء کرام تشریف لائے، بڑے بڑے جید قسم کے علماء بلائیں تاکہ اس کیس کے اوپر ڈسکس کر سکے، مجھے آگاہی دے تاکہ میں فیصلہ لکھوں۔ چنانچہ قادیانیوں کی طرف سے ان کا بہت بڑا ایک عالم دین اور مرزئی قادیانی مربی جلال الدین شمس، اس کا نام، وہ پیش ہوا۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت مولانا غلام محمد گھوٹوی جو اس وقت شیخ الحدیث تھے جامعہ عباسیہ بہاولپور کے، حضرت مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمہ اللہ، مولانا ابو الوفا شاہ جہان پوری رحمہ اللہ، اور حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمت اللہ علیہ، یہ معرف القرآن جن کی تفسیر ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب، رفیع عثمانی صاحب کے والد گرامی تھے، وہ پیش ہوئے۔ کیس چلا، قادیانیوں نے دلائل دیے، ان حضرات نے دلائل دیے، ایک مسئلہ پنس گیا۔ کتاب اس وقت روئے زمین پر صرف ایک تھی جو قادیانیوں کے پاس ایک کتاب تھی، اس کی شرح تھی شرح مسلم الثبوت، اس کے دلائل کے اندر امام راضی رحمہ اللہ کا قول دے کر قادیانی دھوکہ دے رہے تھے کہ انہوں نے فلاں چیز کے انکار کرنے والے، تواتر کے انکار کرنے والے کو دائرہ اسلام سے فارغ نہیں کیا انہوں نے، جبکہ تواتر کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے، جس طرح قرآن تواتر سے پہنچا، حدیث تواتر سے پہنچی، قرآن لفظی تواتر سے پہنچا، حدیث بھی تواتر سے پہنچی، یہ الگ اقسام ہیں، علماء کی بات ہے اس میں۔
اور علمی بحث ہے، ابحاث ہے اس کے اندر. میں تو ایک خلاصے کی جو بات دے رہا ہوں، کتاب ہمارے علماء کے پاس ہے نہیں کہ دیکھے تو جواب دے. عدالت ہے، کوئی مناظرہ تو ہے نہیں کہ الزامی جواب دیا جائے. جواب وہ ہو کہ جس نے ریکارڈ ہونا ہے، قیامت تک اس نے رہنا ہے. چنانچہ ان حضرات نے تار بھجوائی مولانا غلام محمد گھوٹوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند میں لیا کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے علامہ انور شاہ کشمیری کی، ان کو بھیجا جائے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ ان دنوں اپنے طبیعت کے حوالہ سے بڑی ہی ناساز اسحال کی بیماری میں مبتلا، فالج کے کچھ جھٹکا بھی لگا ہوا. نکاحت عمر کا تقاضا، ذوف مرگ. وہاں سے چلے لودھرا ریلوے اسٹیشن کے اوپر جب پہنچے، ٹرینیں چلتی تھیں. چونکہ لودھرا تک تو ہندوستان تھا، آگے چلنا تھا ریاست بہاولپور نے دریائے ساتلج کے اس پار. یہاں سے چینج ہونی تھی ٹرین، وہاں پر بیٹھے ہیں، ٹرین آئے گی تو جائیں گے. چنانچہ حضرت وہاں بیٹھے ہیں. ایک ہندو سکھ کلی کے کپڑے پہنے ہوئے حضرت کے چہرے کے اوپر ٹکٹکی باندھے کھڑا ہے، نظر نہیں آتا. ایک اور شہر کی ٹرین آئی، انہوں نے کلی سے جا کر کہا کہ او سردار صاحب دیکھو ٹرین آ گئی، سواریوں کا سامان اٹھاؤ، کچھ روپیہ پیسہ کماؤ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے. اس نے کہا کہ یار دنیا کیا کماؤں، میں تو اس چہرے کو تکتا رہ گیا، یہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہے. یہ چہرہ بھی سچا ہے، اور جس نبی کو یہ فالو کرتا ہے اس کا نبی بھی سچا ہے. مجھے اس نبی کا کلمہ پڑھا دے. خود بھی کلمہ پڑھا، فیملی کو لے کر آیا، کلمہ پڑھایا. علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ پہنچے 19 اگست 1932 کو بہاولپور ریاست میں داخل ہوئے. علامہ انور شاہ کشمیری 17 دن تک علامہ صاحب بہاولپور ریاست میں مقیم رہے، مولانا صادق بہاولپوری رحمہ اللہ کے گھر میں. اور حضرت رحمہ اللہ نے وہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ میری عمر کا تقاضا یہ تھا کہ مجھے نہیں آنا چاہیے، لیکن جب میں نے تار پہنچی کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کا معاملہ ہے، تو میں انور شاہ کشمیری نے اپنے نامہ اعمال کے اوپر آنکھیں بند کر کے نظر دوڑائی کہ انور شاہ کوئی ایسا عمل ہے کہ حضور کے سامنے پیش ہو سکے، اللہ کے حضور سرخری ہو جائے اس بڑے عمل کی وجہ سے. تو مجھے کوئی بڑا عمل نظر نہیں آیا. 18 مرتبہ بخاری شریف پڑھانے والا انور شاہ کشمیری، 18 مرتبہ بخاری شریف. دارالعلوم دیوبند انڈیا کا شیخ الحدیث، سادات خاندان سے تعلق رکھنے والا انور شاہ کشمیری. لیکن فرما رہے ہیں کہ نامہ اعمال کے اوپر یہ حضرت کی عاجزی تھی. فرمایا کہ مجھے کوئی عمل نظر نہ آیا. میں نے کہا حضور کی ناموس کے لیے اپنی شہادت دے کر اللہ پاک حضور کی عزت و ناموس کے صدقے میں انور شاہ کو معاف کر دیں گے. میں اس وجہ سے آیا بڑھاپے کے اندر بھی. چنانچہ 5 دن، ان 17 دنوں میں سے 5 دن حضرت نے دلائل دیے بہاولپور کی ریاست کی اس عدالت میں، اور روزانہ 4.5 سے 5 گھنٹے بوڑھا ضعیف انور شاہ کشمیری کھڑے ہو کے دلائل دیتا. ایک دن بیٹھے، کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے مقابلہ کے لیے جلال الدین شمس نہیں، ایک اور مولوی صاحب بھی آ رہے ہیں. نام ان کا وہ قادیانی، نام ان کا سرور شاہ. یہ سرور شاہ اپنے دور کے اندر اس کا توتی بولتا تھا، اتنا بڑا تکڑا قسم کا مولوی. لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جب تھا پڑھا تو علماء دیوبند سے کوئی اللہ کی ناراضگی کا سبب بنا. مظاہر العلوم سہارنپور کا استاد الحدیث، استاد حدیث پڑھانے والا، ناراضگی آئی، اسلام کو خیر آباد کے دیا، مرزائی بن گئے. وہ آ رہا ہے آپ کے مقابلے کے لیے. علامہ انور شاہ کشمیری جلال اور وجد میں آ کر فرمایا کہ انور شاہ کے مقابلے میں سرور شاہ نہیں.
اس کے بعد فرمایا کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ آ گیا، لو کان آیۃ من اللہ لافتتحتھا، اگر وہ خدا ہوتے تو کیا ہوتا؟ لڑائی ہوتی۔ یہ سمجھانے کے لیے بات ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ آ رہا، اگر وہ آ گیا تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک نے کفر کی اور گناہ کی نحوست کی وجہ سے سرور شاہ سے اپنے علوم اٹھا لیے ہیں، سلب کر لیے ہیں، اب اس کے پاس وہ علم نہیں ہے جو مظاہر العلوم میں پڑھایا ہے۔ اور مولانا صادق صاحب کے کندھے کے اوپر انور شاہ اللہ نے ہاتھ مار کر فرمایا، محمد صادق، یہ گناہ کی نحوست ہوتی ہے کہ اللہ پاک اپنا علم اٹھا لیتے ہیں۔ اور ایک بات اگلے دن کو یہ پیش آئی، جب اس مسلم الثبوت کتاب کا حوالہ پیش کیا گیا، قادیانی نے پیش کیا کہ امام رازی رحمہ اللہ نے تواتر کے منکر کو غیر مسلم نہیں لکھا، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس نے تواتر کے منکر کو کافر لکھا ہے، یہ تم رائٹ اور ٹرن غلط لے رہے ہو، تمہارا ٹرن یوں بن رہا ہے جبکہ ہے نہیں۔ تو جج محمد اکبر نے کہا، مولوی صاحب اتنے دن ہو گئے، آپ کے اور علماء کرام نے بھی تو دلائل دیے، تم دلائل میں کہتے ہو، کسی نے نہیں کہا کہ یہ غلط پیش کر رہا ہے، تم کہتے ہو کہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محمد اکبر، کتاب آپ نے عبارت انور شاہ سناتا ہے، قرآن نہیں، شرح ہے کتاب کی، قرآن کی بھی نہیں۔ اور یہاں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ جیسا یہی کتاب آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے تو نہ ہو، آج سے 32 سال پہلے فلاں ملک کی لائبریری نے انور شاہ کشمیری نے اس کتاب کو دیکھا تھا۔ پوری کتاب ازبر سنا سکتا ہوں، اے ٹو زیڈ، علی سے یہ، اے سے زیڈ تک پوری کتاب سنا سکتا ہوں۔ کتاب آپ نے، عبارت میں سناتا ہوں، پھر کہیں کہ اس کا معنی مفہوم مطلب کیا ہے۔ اور علامہ انور شاہ کشمیری کی زبان سے نکلا کہ مرزا قادیانی جہنمی نے یہ بات لکھی ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ ہے۔ تو رول کے حوالہ سے جلال الدین شمس کہنے لگا کہ جج صاحب، حضرت شاہ صاحب سے کہیں کہ اپنے الفاظ واپس لیں۔ کیوں لیں؟ اس لیے کہ مرزا غلام قادیانی کو یہ جہنمی ڈکلیئر کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر سوائے اللہ کے نبی کے کوئی کسی کو جہنم ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا۔ جنت اور جہنم کا سرٹیفکیٹ اللہ کا نبی دیا کرتا ہے، اللہ سے علم و پا کر دنیا میں کوئی امتی نہیں دے سکتا، یہ کیوں دے رہے؟ نمبر 2 رول کے حوالہ سے یہ غلط ہے کہ عدالت میں زیر بحث مسئلہ یہی ہے، ہم فالو کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی کو، اس کو مجدد مانتے ہیں، مہدی مانتے ہیں، امتی نبی مانتے ہیں، اور یہ ان کو جہنمی کہہ رہا ہے، تو رول کے حوالہ سے بھی غلط ہے۔ الفاظ واپسی لے شاہ جج صاحب نے جیسے علامہ انور شاہ کشمیری کو زبان سے کچھ نہیں کہا، یوں نظر دوڑائی نہ ہو کر آگے بھی سادات کھڑا ہے انور شاہ کشمیری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، فرمانے لگے، جلال الدین، میں بوجہ بڑھاپے ہونے کے تیرے پاس نہ آ سکوں، تو میرے پاس آئے گا، میرے ہاتھوں میں ہاتھ دے، رب محمد کی قسم، اسی کٹہرے کے اندر، اسی عدالت میں کھڑے کھڑے مرزا قادیانی کو جہنم میں جلتا انور شاہ دکھا سکتا۔ تو اس کو جنتی کہہ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرے اور جہنم میں نہ جائے، حضور کے مقابلے میں دعوی نبوت کرے اور ہو جنتی، یہ ہو نہیں سکتا۔ فرمایا تیرے کہنے کے اندر آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے دکھلانے میں، میرے رب کے دکھانے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ 10-15 منٹ سناٹا چھا گیا، جیسے سانپ سونگھ گیا، ان کو کوئی نہیں بولتا۔ بالآخر 4-5 منٹ کے بعد وہی قادیانی بولا، کہنے لگا، شاہ صاحب اگر آپ نے دکھا بھی دیا تو میں آپ کا جادو سمجھوں گا۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی، سچے نبی کے بارے میں کبھی امتی جہنم کا خدا کی قسم سوچ نہیں سکتی، ذہن میں خیال کر بھی نہیں سکتا یہ ہو اللہ کا نبی جہنم میں۔ لیکن یہاں اس کے الفاظ بتا رہے تھے کہ تو بھی جھوٹا ہے، تیرا دعوی نبوت کرنے والا مرزا بھی جھوٹا ہے۔ یہ جو اس کے الفاظ تھے کہ اگر تم نے جہنم میں دکھا دیا اس کو تو میں آپ کا جادو سمجھوں گا۔
دنیا جہاں کے لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی قبر کے اندر کسی کو کوئی جادوگر، چاہے کالا کرنے والا ہو یا نیلا پیلا جادوگر ہو، اپنے جادو کی طاقت سے کسی کو جنت اور جہنم نہیں دکھا سکتا۔ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں، راز ہے اللہ کے، خفیہ ہے، کسی کے اوپر نہیں، یہ صرف اللہ کا نبی یا اللہ جب چاہے کسی کو کشف کروا دے، لیکن یہ جادو کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی نے بعد میں کہا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کہ حضرت شاہ جی اگر وہ آ جاتا تو پھر؟ علامہ انور شاہ رحمہ اللہ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ اس وقت انور شاہ بات کر رہا تھا؟ جسم تو انور شاہ کا تھا، لیکن اس وقت توجہات، روحانی تجلیات وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور وکیل کے تھے۔ میرے دکھانے میں تو اشارہ کرنے میں دیر ہو سکتی تھی، لیکن رب محمد کے دکھانے میں دیر نہیں ہو سکتی تھی۔ مرزا قادیانی جہنم میں جل رہا تھا اور جل رہا ہے اور جلتا رہے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری یہاں سے فارغ ہوئے اور جاتے ہوئے مولانا صادق صاحب بہاولپوری رحمہ اللہ سے فرمایا بیٹا محمد صادق اگر تو فیصلہ ہوا میری حیاتی اور زندگی میں سن لوں گا، بات چلتے چلتے پہنچ جائے گی، اگر فیصلہ ہوا میرے انتقال کے بعد، دنیا سے وفات کے بعد، تو پھر میری قبر کے اوپر آ کر اس فیصلے کا نتیجہ سنانا کیا ہے۔ انور شاہ کشمیری بخاری شریف پڑھانے والا اپنا مائنڈ اور نظریہ دے کے جا رہا ہے کہ مردے سنا کرتے ہیں، مجھے فیصلہ آ کر سنا۔ اگر انور شاہ کشمیری اپنی قبر میں فیصلہ سن سکتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار اطہر کے اندر ہمارا درود پاک کیوں نہیں؟ جو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا انکار کرتے ہیں کہ حضور نہیں، تو پھر درود کس کو ہم پڑھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا ایمان ہے کہ حضور ہمارا درود سنتے ہیں، صرف سنتے نہیں جواب دیتے ہیں، اور اس جواب کے صدقے میں اللہ پاک 10 گناہوں کو معاف کرتے ہیں، 10 سیئات کو معاف کرتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور حضور 10 مرتبہ رحمت کی دعا کرتے ہیں درود پڑھنے والے کو۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری کا انتقال ہوتا ہے مئی 1934 کو، فیصلہ ہوا 7 فروری 1935 کو۔ تو یہاں قادیانیوں نے 3 ٹرن لیے۔ یہاں میں جو اختصار سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم بھی ہو گیا، معافی چاہتا ہوں۔ قادیانیوں نے جب دیکھا کہ دلائل کے اندر ہم ہار چکے، مسلمان جیت چکے، سچے کو اپنے سچ کا پتہ ہوتا ہے، جھوٹے کو اپنے جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے، کیس کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں کہ فیصلہ کہاں کو جا رہا ہے، بیٹھے مل کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ قادیانیوں کا جو سرکاری وکیل تھا اس نے کہا کہ پیسے اتنے دو، تمہیں ایک رائے دیتا ہوں جو بہت بڑی ہوگی آپ کے لیے۔ نے کہا پیسے لیے کروڑوں کی صورت میں، آج کے کروڑ اس وقت کے لاکھوں روپے۔ اس نے کہا کہ عبد الرزاق نامی مسمی عبد الرزاق جس کے اوپر یہ کیس چل رہا ہے اس کو قتل کر۔ قادیانیوں نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا قتل کر دیں، یہ بات دل سمجھے گا یا میں سمجھتا ہوں تمہاری عقل میں آنے والی نہیں۔ اس کی کہنے پہ قادیانیوں نے اپنا ہی قادیانی عبد الرزاق جس کے اوپر کیس چل رہا تھا اس کو مار۔ تاریخ آئی، آ کر درخواست دی کہ عبد الرزاق مر چکا ہے، لہذا بچی کو دوسری جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے، اب اس کیس کا عدالت سے تعلق ہو گیا۔ بات سمجھے؟ کیس کیا تھا کہ بچی کا نکاح کے تنسیخ کا، کہ بچی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ اس کی صورتیں دو ہیں، یا تو عدالت فیصلہ دے کہ قادیانی مرتد ہے اس وجہ سے مسلمان بچی کے ساتھ نکاح باقی نہیں، یا دوسری صورت یہ تھی کہ اب عبد الرزاق ہے ہی نہیں، بچی اپنی مدت پوری کر کے جو شرعی طور پر بنتی ہے یا نہیں بنتی، بچی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ تو جج بھی بڑا سمجھدار تھا، جب اللہ کام لینے پہ آئے تو اللہ عقل بھی خود دیتے ہیں، اللہ سلب کرنے پہ آئے تو عقل ہی سلب کر لیتے ہیں۔ جج محمد اکبر رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ وکیل صاحب میں آپ کی اس صورت کو، اس حیثیت کو سمجھ گیا کہ اب اس کیس کا عدالت سے تعلق ہی نہیں ہے، بچی بھر، لیکن یہ کیس اب بچی کے نکاح کا کیس رہا ہی نہیں۔
اب یہ کیس کفر اور اسلام کا کیس بن چکا ہے اور میں فیصلہ دیے بغیر اس کو داخل دفتر نہیں کروں گا. جو مرضی دلائل دیتے ہیں, بڑا پیٹا وکیل کے بندہ بھی مروایا, یہ بھی ہوا, لیکن فیصلہ بھی ہمارے خلاف. پھر انہوں نے جج خریدنا چاہا, جاہو جلال چمک دمک بہت دکھائی. امریکہ چلے جاؤ گے, مسجد کے خلاف فیصلہ دے دو, فلاں کر دو, ہزاروں دلائل دیے. لیکن جب اللہ پیچھے کھڑے ہوں, کام لینے پہ آئے, تو دنیا کی کون سی چمک دمک اور لالچ بندے کو خرید سکتی ہے؟ ایمان سے بڑی خدا کی قسم دنیا میں کوئی طاقت نہیں. جج محمد اکبر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بکنے والا نہیں, جھکنے والا نہیں, میں ادنا خادم ہوں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے تیسرا پیترا بدلا, ملکہ وکٹوریا برطانیہ لندن سے کہلوایا نواب محمد صادق الخامس کو. پہنچ دیکھیں برطانیہ, ملکہ وکٹوریا کے جن کے اپنا دور اقتدار کے اندر سورج غروب ہونے کا نام نہیں لیتا, اگر ایک طرف غروب ہو رہا ہے تو دوسری طرف طلوع ہو رہا ہے. اتنی لمبی چوڑی ان کی سلطنت. لیکن جتنا بھی کفر اپنی زور آزمائی کر لے, اللہ پاک تو پھر ابابیلوں سے کام لیتے ہیں. مسبب الاسباب تو اللہ پاک کی ذات ہے, اللہ تو محتاج نہیں کسی کا. انہوں نے کہلوایا وہاں ملکہ وکٹوریا سے. ملکہ وکٹوریا نے کہا کہ نواب محمد صادق, آپ کی ریاست میں ایک کیس چل رہا ہے احمدیت اور غیر احمدیت کا, اس کو جلد از جلد اجرا کر کے مجھے رپورٹ. انہوں نے مشورہ لیا نواب خضر حیات ٹوانا کے والد نواب عمر حیات ٹوانا, یہ سرگودا کے قریب ہوتے تھے, ان سے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. نواب ہے, آخر دنیا دار انسان ہے, مولوی تو ہے نہیں, لیکن اہل ایمان تو ہے. مشورہ لیا. قرآن کہتے ہیں وشاورہم فی الامر, جب کسی معاملے میں مشورہ کرو تو اللہ پاک کی رحمت آ جاتی ہے, اس میں برکت آ جاتی ہے. نواب عمر حیات ٹوانا نے مشورہ دیا, صاف تو جواب دے دو کہ ہم تیرے نمک خوردہ ہیں, تیرے ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں, تیرے چاپلوس ہیں, سب کچھ ہے, لیکن ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہماری ایک نسبت حضور کے ساتھ بھی ہے, خدا کی قسم ہم ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. چنانچہ نواب محمد صادق الخامس جب واپس تشریف لائے بہاولپور میں, تو جج صاحب کو رات جس دن کل کو فیصلہ ہونا تھا, تاریخ تو بتا دی کہ فیصلہ فلاں تاریخ کو سنایا جائے گا. نواب صاحب رات کو آج نواب بن کر نہیں, حضور کا امتی بن کے نواب صاحب کے جج محمد اکبر کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے باڈی گارڈ آیا, جی خادم آیا, کس سے مل رہا ہے؟ محمد اکبر سے مل رہا ہے. کیا نام ہے؟ محمد صادق. ٹائم ہے. پھر دستک دی. نواب بن کے تھوڑا آیا ہے, سوشل میڈیا ہے نہیں کہ چہرے سے بندہ واقف ہو, صرف بڑے ہی بڑوں کے چہروں سے واقف ہوتے تھے. جبے کبے میں آتا تو پتہ چلتا یہ نواب ہے, اپنی بگی کے اوپر آتا تو پتہ چلتا یہ نواب ہے, لیکن آج تو ایک گھوڑے یا خچر کے اوپر آیا ہے. چنانچہ اندر سے جب 2-3 مرتبہ بھاسا ہوا کہ میں نے ملنا ہے, وہ کہتا ہے ٹائم نہیں, یہ کہتا ہے ملنا ہے, وہ کہتا ہے ٹائم نہیں. جج محمد اکبر خود اٹھ کر آئے کہ کس پریشانی کے عالم میں بندہ کھڑا ہے, یار پوچھو تو صحیح. چنانچہ جب باہر آئے تو دیکھا کہ نواب محمد صادق الخامس رحمت اللہ علیہ, ریاست کا نواب, یوں ہاتھ باندھے کھڑا سول سیشن جج کے سامنے, ریاست کا نواب. قانون جس کو پر کوئی ریاست کا لاگو نہیں ہوتا اس کو نواب کہتے ہیں. انہوں نے ہاتھ چھڑائے کہ مہربانی کرو, شرمندہ نہ کرو, آپ نواب ہو, میں آپ کی چھوٹی سی ریاست, ایسی ریاست کی چھوٹی عدالت کا ایک ادنا سا جج ہوں. انہوں نے فرمایا کہ آج میں محمد صادق کے نواب بن کر نہیں, محمد صادق حضور کا امتی بن گیا, اور جو صحیح معنوں میں فیصلہ ہے اور اپنے ان سرائٹی کے الفاظ میں جو جواب دیا تھا, جس کا میں خلاصہ یہ دیتا ہوں کہ کل حضور کے سامنے میرا منہ کالا نہ کیا, کانڈ نہ دوائی میری. اگر حضور نے پوچھ لیا کہ محمد صادق اگر وہ ملکہ وکٹوریا سے کہلوا سکتے تھے تم نے کیا کیا ہے میری عزت کے حوالہ سے, تو جب نواب صاحب کو دیکھا کہ آج لوہا گرم ہے تو جج صاحب نے ہتھوڑا مارنے کی کوشش کی. کہا میری 2 باتیں ہیں. نمبر 1, میں ایک چھوٹا سا جج ہوں, میری جج عدالت کے اوپر اور عدالت ہے, اس کے اوپر اور عدالت ہے, چیلنج ریٹ کرنے کا حق ہے.
تو نواب صاحب نے فرمایا کہ اگر معاملہ یہاں تک ہے تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کی خاطر پوری ریاست بہاولپور کے کل اختیارات حضور کی ختم نبوت کے صدقے میں محمد اکبر کے سپرد کرتا ہوں. میں نواب بھی اس کے اوپر چیلنج نہیں کر سکوں گا، اپنے اختیارات تجھے. نمبر دوسری بات بتایا انہوں نے کہا چھوٹی سی آپ کی ریاست ہے، یہ پورا ہندوستان، اس کے ارد گرد کتنی ریاست تھی اس وقت؟ 3 ضلع ہیں، بہاول نگر، رحیم یار خان، بہاولپور خود، یہ ٹوٹل ریاست ہے. کیا ہے آپ کی ریاست کے پلے؟ تو جوش و جذبات میں ایمانی جو جواب دیا جج محمد اکبر کو، نواب محمد صادق الخامس رحمہ اللہ نے فرمانے لگے کہ محمد اکبر آپ فیصلہ لکھے حضور کی عزت و ناموس کا. میری ایک ریاست بہاولپور نہیں، رب محمد کی قسم میری سینکڑوں ریاستیں ہوتی بھی ساری کی ساری میں حضور کے نالین مبارک کے اوپر قربان کر دوں. یہ ریاست کیا؟ بالآخر جج محمد اکبر رحمہ اللہ نے 7 فروری 1935 کو فیصلہ بنی الفاظ سنایا کہ بچی کا نکاح فسخ کیا جاتا ہے بایمانہ عبد الرزاق کے مرتد ہونے کی وجہ سے، اس کے فوت ہونے کی وجہ سے نہیں. کس وجہ سے؟ اس کے مرتد ہونے کی وجہ سے. اور ایسا کٹر متعصب اتنا مضبوط دلائل کے ساتھ فیصلہ لکھا کہ ظفر اللہ قادیانی جیسا وزیر خارجہ بدبخت بڑے بڑے وکلاء اور ججوں کو بٹھا کر کہا کہ اس فیصلے کو دیکھو تاکہ ہم پاکستان کی کسی عدالت میں رٹ کریں. تمام وکلاء عقل مند دانشوروں نے کہا کہ یہ اتنا فیصلہ مضبوط ہے کہ اس کی نظر ثانی کی اپیل وہ بھی آپ کے خلاف جائے. ایسا فیصلہ لکھا. اللہ پاک نے نام کا اکبر تھا، کام بھی اکبر کروایا. سید نفیس حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاولپور میں تشریف لے گئے تھے. آج ان کی قبر جہاں پر ہے اس کے ساتھ اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ جہاں قبر بنی کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں اللہ کا گھر مسجد بن گئی. ساتھ میں قرآن کی کلاس لگ گئی کہ 24 گھنٹے جہاں نمازیوں کے اوپر اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کے گھر کے اوپر برسے گی، جج محمد اکبر کی قبر کے اوپر بھی برسے گی. قرآن پڑھا جائے گا، اس کی رحمتیں اس کے اوپر آئے گی. تو جج محمد حضرت شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو واپسی کو جب اٹھے مراقبہ کیا. مراقبہ جس کو آج ہمارے ذکر کے بعد بھی مراقبہ کیا جاتا ہے. اللہ پاک بعض حضرات سے کچھ کشف کر دیتے ہیں، کرامات جس کو کہتے ہیں. جب اٹھے تو چہرے کے اوپر بشاشت تھی اور یہ الفاظ نے فرمایا کہ اللہ نے یہ نام کا اکبر تھا، اللہ نے اس کو مقام بھی اکبر جیسا عطا کیا. ہماری سوچ کے لیے آتے خلاصہ آدھے منٹ کا. آج بہاولپور میں کتنے جج آئے ہوں گے ہیں اور آئیں گے؟ کسی کے علاوہ کوئی بتا. کتنے نواب آئے؟ آج محمد صادق کو یاد کیا جاتا ہے اللہ کے گھر. دارالعلوم دیوبند کے کتنے شیوخ الحدیث آئے؟ انور شاہ کشمیری کو یاد کیا جاتا ہے. فضلائے دیوبند کتنے آئے؟ مفتی محمد شفیع اور دیگر علماء کرام جو اس کیس میں شریک ہوئے ان کو یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ نسبت ختم نبوت کی وجہ سے. آج میں اور آپ جب حضور کے نام کو بلند کریں گے، حضور کی ختم نبوت کو بلند کریں گے، اللہ پاک دنیا میں بھی میرا اور آپ کا نام باقی رکھیں گے، آخرت میں بھی باقی رکھیں گے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدے ختم نبوت کے ساتھ صحیح معنوں میں وابستگی اور اسی کے ساتھ مرنے کا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا